السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وعلی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ صدر اجلاس، معزز سامعین، علماء کرام، اسلامی ماں اور بہنوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج ہم تمام ساتھی یہاں اکٹھا ہیں اور موضوع کانفرنس کا آپ کے سامنے ہے، اسی کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے لیے جو موضوع منتخب کیا گیا ہے، آپ حضرات نے سنا، وہ یہ اسلامی معاشرے کی تشکیل میں، یا یوں کہیں اسلامی معاشرے میں ماں اور عورتوں کا کردار، ایک بڑا اہم موضوع ہے۔ اس پر چند باتیں آپ حضرات کے سامنے ہم رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اسی سلسلے میں نے سورۃ تغابن کی ایک آیت تلاوت کی ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اور اس مفہوم کی آیت تقریباً قرآن پاک میں 2 مقام پر اور ہے۔ سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ یاد رکھو، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، فتنہ قرار دیا گیا۔ اور ایک روایت میں آیا اور آگے آیا واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ رب العالمین کے پاس اجر عظیم ہے۔ دوستو، سب سے پہلے فتنے کا معنی سمجھنا ہے۔ فتنہ کیا چیز ہے؟ ہماری اور آپ کے زبان میں فتنہ ہے لڑنا جھگڑنا، مار پیٹ کرنا، قتل و غارت خوریدی کرنا، ایک فتنہ ہے۔ اصل میں عربی زبان میں فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو، امتحان کو، اس کو کہا جاتا ہے فتنہ۔ اور مزید اس کی لغوی تشریح ہم ادھر نہیں جانا چاہتے، بس اتنا بتانا چاہتے کہ فتنہ ہے اس کے معنی آزمائش کے۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، یعنی اولاد دے کر کے بھی آزماتا ہے اور اولاد لے کر کے بھی آزماتا ہے۔ کیا آزماتا ہے؟ اللہ نے اولاد دیا تو اللہ آزماتا ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یا ناشکری کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اولاد کی صحیح تعلیم اور تربیت آپ کرتے ہیں، اللہ والا بناتے ہیں یا شیطان اور ابلیس والا بناتے ہیں۔ آپ اپنے بچے کو کیا بنا رہے ہیں، اپنی اولاد کو کیا تیار کر رہے ہیں، یہ آزمائش ہوتی ہے۔ اچھے اور برے کس راہ پر آپ بچے کو لے جا رہے ہیں، یہ آپ کا ایک امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں بعض مقامات پر اللہ رب العالمین نے اولاد کو عدو لکم قرار دیا گیا۔ اے ایمان والو، تمہاری اولاد، تمہارے بچے، تمہاری بیویاں، یہ تمہارے بڑے دشمن ہیں۔ اللہ اکبر۔ کائنات کا کوئی انسان نہیں کہہ سکتا ہماری بیوی ہماری دشمن ہے، ہمارے بیٹے ہمارے دشمن ہیں، یا ہمارا باپ ہمارا دشمن ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں عدو لکم، تمہارے بعض بیویاں، بعض شوہر اور بعض بیٹے بیٹیاں یہ تمہارے دشمن ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ دشمن کس معنی میں؟ دشمن وہ ہے جو آپ کا نقصان پہنچائے، دشمن وہ ہے جو آپ کا نقصان پہنچائے، وہ دشمن ہے۔ آپ کی گاڑی توڑ دے، آپ کے دروازہ توڑ دے، آپ پر پتھر مار دے، آپ کو جو تو نقصان پہنچائے اس کو کہا جاتا ہے دشمن۔ اب آپ بتائیں اتنا بڑا دشمن کون ہو سکتا ہے جو اولاد کی محبت میں، بیوی کی محبت میں پڑھ کر کے اپنی آخرت کو برباد کر دے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو خبردار، ذرا ہوشیار رہنا، تمہارا مال، تمہاری اولاد، یہ تمہارے انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ تمہارے دشمن ہیں۔
یا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو ذرا ہوشیار رہنا، تمہارا مال، تمہاری اولاد، تمہاری تجارت، تمہارا کاروبار، یہ دو چیزیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیں۔ جس کی محبت میں اور جس کے صحبت آپ کو جہنم کا ایندھن بنا دے، آپ کی آخرت کو نقصان پہنچا دے، دوستو اس سے بڑا کوئی دشمن نہیں ہے۔ ابلیس کچھ آپ کا نہ ہاتھ توڑتا ہے، نہ پیر توڑتا ہے، نہ گاڑی کو نقصان پہنچاتا ہے، نہ آپ کے گھر میں آگ لگاتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا عدو مبین، تمہارا کھورا ہوا دشمن ہے۔ کیوں؟ اپنی اطاعت کروا کر کے تمہاری آخرت تباہ کر دیتا ہے۔ تو ہمارا سب سے بڑا نقصان ہے آخرت کا۔ جو اولاد، جو باپ، جو بھائی، جو بہن، جو دوست اور جو کاروبار ہماری آخرت کو برباد کر دے، وہی سب سے بڑا ہمارا دشمن ہوا کرتا ہے۔ اس معنی میں اللہ نے ارشاد فرمایا یہ بعض اولاد اور بعض بیویاں تمہارے دشمن ہوا کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، جب آپ نے بات سمجھ لی تو آئیں ایک بڑی اہم ذمہ داری ہے۔ یہاں تو صرف کہا گیا ماں، پہلی ذمہ داری مشترکہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ روم کی آیت نمبر 30 بیان فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے لوگو، فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ نے جس دین پر تمہیں پیدا کیا ہے خبردار وہ دین تمہارا بدلنے نہ پائے۔ یہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا، فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ۔ اے بندے، اے مومن، اللہ نے جس فطرت پر، جس دین پر تمہیں پیدا کیا ہے خبردار ایک فطرت و دین بدلنے نہ پائے۔ ہماری دو ذمہ داری ہے دوستو۔ نمبر ایک، اللہ نے جو دین عطا کیا ہے، جس دین پر ہمیں پیدا کیا، ہماری اولاد کو پیدا کیا، اس دین پر قائم رہنا پہلا فریضہ ہے۔ نمبر دو، جتنا بڑا فریضہ دین پر خود قائم رہنا ہے، اتنا ہی بڑا فریضہ اولاد کو بھی دین پر قائم رکھنا ہے۔ فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ نے جس دین پر پیدا کیا ہے خبردار وہ دین بدلنے نہ پائے۔ آپ کو توحید پر پیدا کیا ہے، توحید بدلنے نہ پائے۔ آپ کو بیٹے بیٹی اللہ نے دیا، وہ بھی توحید پر اللہ نے پیدا کیا ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کا دین بگڑنے نہ پائے۔ اس حدیث کو، اس آیت کو سن لینے کے بعد صحیحین کی حدیث بڑی مشہور ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، اے لوگو ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت اسلام توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، بعد میں اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں۔ ماں بھی سنیں، مائیں بھی سنیں، اور ہمارے بھائی بھی سنیں کہ اولاد کے بگڑنے کا، گمراہی کا سارا ذمہ دار اللہ ماں باپ کو قرار دے رہا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، اللہ نے بچہ تو دیا مسلمان، توحید، اور اگر کہہ دیں کہ اہل حدیث بنا کر کے پیدا کیا تب بھی شاید کوئی حاجت نہ ہو۔ سارے بچوں کو اللہ اہل حدیث بنا کے پیدا کرتا ہے، کوئی غیر اہل حدیث پیدا ہی نہیں ہوتا۔ جب آپ نے سن لیا پیدائشی ہی انسان اہل حدیث ہوتا ہے، اہل حدیث مقصد سے پھیرنے والے وہ فتنے ہوتے جو بھی آپ شیخ حدیث سے سن رہے تھے، اب اس کے ماں باپ اس کو جہاں چاہیں لے کر کے جائیں۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچے کو اللہ فطرت اسلام پر پیدا کرتا، لیکن اب بگڑتا کہاں ہے؟ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، اب بچہ کبھی یہودی بنتا ہے، ماں باپ یہودی بنا دیتے۔ فَأَبَوَاهُ، ابوین والدین بولتے ہیں، یعنی ماں اور باپ دونوں کو اللہ نے جوڑ دیا ہے۔ فَأَبَوَاهُ
ماں باپ اس کو اب یہودی بنا دیتے ہیں غلط تعلیم تربیت کے ذریعے، اور یونسرانہ، یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں غلط تعلیم و تربیت کے ذریعے، یا اسے نصرانی بنا دیتے ہیں. یعنی پورا بگاڑ بچوں کا، گھر میں سارا بگاڑ بچوں کا اللہ کے رب العالمین فرماتے ہیں ماں باپ کا قصور ہوا کرتا ہے. لیکن ہمیں کہا صرف مائیں تو ہو سکتا ہے، باپوں کو کوئی اور موضوع دیا گیا، کسی اور کو دیا گیا تو باپ کا وہ تو سدھارے گا. ماں کا ہمارے نصیب میں، اور ہو سکتا ہے باپ کسی اور کے نصیب میں ہو. ماں، بات آئی ماں کی، ماں ذمہ دار ہے. اور سب سے بڑی چیز اللہ نے فرمایا، یاد رکھو، لا تبدیل لخلق اللہ. اے ماں، اے باپ، خبردار بچہ بگڑنے نہ پائے. توحید پر ہے، فطرت اسلام پر، بچے میں کوئی بگاڑ پیدا نہ ہو، نہ عقیدہ بگڑے، نہ توحید میں خلل آئے، نہ اتباع سنت میں فرق آئے، اور نہ تو اس کے منہج میں انحراف آئے. یہ ساری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ماں باپ پر دیا ہے. لیکن ان ماں باپ میں سب سے پہلی ذمہ داری ماں کی ہوتی ہے. ماں ذمہ دار ہو. لیکن مشکل کیا ہے، ہماری عادت ہے توبہ کبھی نہیں کریں گے، نماز کبھی نہیں پڑھیں گے، دعا نہیں مانگیں گے، لیکن جب ڈنڈے پڑھیں گے تو دعائے قنوت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں، بھولے ہوئے ہیں. جب ڈنڈے پڑھے تو اللہ اس سیاسی پارٹی بنانا بھیج، اس کو برباد کر دے، اس کو برباد کر دے. جب ڈنڈے پڑھتے ہیں تب ہمیں اللہ یاد آتا ہے. مشکل یہ ہے جب بچہ بگڑ جاتا ہے، بچی آؤٹ ہو جاتی ہے، تب ہمیں خیال آتا ہے کہ ہاں ماں کی غلطی ہے یا باپ کی غلطی ہے. میرے بھائیوں، سب سے پہلی غلطی جو ہوتی ہے وہ یہ کہ قرآن میں عورت کو حرث قرار دیا. حرث جانتے ہیں؟ حرث جانتے ہیں؟ ہاں، حرث کہتے ہیں کھیتی کو. آپ ماشاءاللہ آم والے ہیں نا، کیلے والے، آم والے ہوں گے. سب سے پہلے آم کا باغ لگانا ہے تو زمین ڈھونڈتے ہیں. زمین دیکھا، پھر دیکھتے ہیں زمین کام کی ہے یا کام کی نہیں ہے. سب سے پہلے انسان چاول کی کھیتی کرنا چاہتا ہے تو دیکھتا ہے زمین سے ابھی پیدا نہیں، زمین پہلے دیکھتا ہے، پیداوار بعد میں سوچتا ہے. پہلے دیکھتا ہے کہ یہ زمین کام کی ہے یا نہیں، گندم کے لائق ہے، چاول کے لائق ہے، آم کے لائق ہے، موز کے لائق ہے، کس کے لائق ہے. اگر پتا چل گیا زمین کام کی نہیں، یہ بنجر، نہ اس میں آم نکلے گا، نہ چاول اگے گا، نہ گندم، نہ کوئی اور چیز، تو فری میں بھی زمین لینے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ زمین اس کو اچھا پھل دینے کے لیے تیار نہیں. سب سے پہلے زمین دیکھتا ہے. میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں عورتوں کو کھیتی قرار دیا. حرث، نساؤکم حرث لکم. کیا بیوی شادی کرنے کے پہلے بھی دیکھتے ہیں کہ پیداوار کیسے ہوگی؟ اس وقت دیکھتے ہیں بیوی لے کے کتنا آئے گی. اس وقت دیکھتے ہیں بیوی لے کے کتنا آئے گی، اور 4 وقت چکا والی سواری ملے گی کہ نہیں ملے گی گفٹ میں. اب تو حالت یہ ہے کہ لانا ہے بہو بیٹی، اور باپ کا انٹرویو لیتے ہیں، بینک بیلنس کتنا آپ کے پاس ہے. یعنی بینک سے شادی کرا ہے، بیٹی شادی نکاح کرے کہ بیٹے کی بیٹی دے، اور انٹرویو لے رہا ہے باپ کے بینک سے. میرے بھائی، بیویاں تمہاری کھیتی ہیں. کھیتی اگر اچھی ہے تو فصل بھی اچھی آتی ہے. اگر کھیتی ہی ناکام ہو تو کبھی اچھی فصل نہیں آتی. دنیا کی کھیتی کرنے کے لیے اتنی تحقیق کرتے، اتنا ریسرچ کرتے ہیں. کیا آپ شادی کے پہلے خاندان میں یا کہیں اور باہر شادی کے پیغام دیتے تو آپ سوچتے ہیں کہ اس کا عقیدہ کیا ہے،
عمل کیا ہے، کردار کیا ہے، گفتار کیا ہے، یہ ہمارے لیے اچھی بیوی یا آنے والے ہماری اولاد کی اچھی ماں بن سکے گی یا نہیں بنے گی۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تنکح المرء لاربع، کسی بھی عورت سے شادی کرتے لوگ تین چیزیں دیکھ کر کے، نمبر 1 مال، نمبر 2 جمال، نمبر 3 حسب نسب، نمبر 4 دین۔ اللہ نے فرمایا فرد ذات الدین، اپنے لیے کھیتی استعمال کرو، سنو تو دین والی کھیتی چنو۔ نمبر 2، جب آپ نے سمجھ لیا اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق کھیتی اگر اچھی ہے تو فصل بھی اچھی ہوتی ہے۔ اب آئیں، کھیتی کافی نہیں ہوتی، آپ نے زمین خریدی، آم کا باغ لگا دیا، کھیتی لگا دی، پانی ڈال دیا، اب اس کے لیے ایک باغبان کی ضرورت ہوتی ہے جو باقاعدہ پوری کھیتی کا جائزہ لیتا رہے، کون درخت سوکھ رہا ہے تو اس کو پانی کی ضرورت ہے، کون پھل لا رہا ہے، کون پھل نہیں لا رہا ہے، ساری فکر انسان کو ہوتی ہے۔ اسی لیے ایک باغبان رکھتا ہے وہ، تاکہ پودوں کی حفاظت ہو۔ پتہ یہ چل گیا ایک عورت اگر کھیتی ہے تو اللہ نے شوہر کو باغبان بنایا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، اے لوگوں، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر، بچوں پر ایک نگراں اور قیم بنایا ہوا ہے۔ پتہ یہ چل گیا باغباں اچھا ہے تو فصل محفوظ رہے گی، آم بھی محفوظ رہے گا، آپ کا موت بھی محفوظ رہے گا، چاول کی کھیتی بھی محفوظ رہے گی۔ اگر باغبان چور نکلا تو سوئے رہیں گے، سب بیچ کے ختم کر دے گا۔ باغبان بھی امانت دار ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اولاد ہماری دیندار ہو، معاشرے کی اچھی تشکیل ہو، تو 2 چیزوں کا اچھا ہونا ضرور ہے دوستو، ایک کھیتی ہماری اچھی ہو اور دوسرا باغبان بھی اچھا ہو۔ اسی لیے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الناس افضل، آپ بتائیں سب سے اچھا مومن کون بنتا ہے؟ امام طبرانی، امام احمد بن حنبل اور بہت سارے علم نقل کیا۔ علامہ البانی رحمت اللہ صحیح الجامع اور صحیحہ کے اندر نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الناس افضل، لوگ تو بہت ہوتے ہیں لیکن سب سے اچھا انسان کون بنتا ہے؟ سب سے اچھا انسان کون بنتا ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا مومن بین کریمین، مومن بین کریمین، سب سے اچھا انسان اللہ کے نزدیک، رسول کے نزدیک، امت کے لیے، قوم کے لیے، ملت کے لیے، پورے معاشرے کے لیے سب سے اچھا انسان وہ بنتا ہے مومن بین کریمین، جو مومن ہو لیکن 2 کریم کے، 2 شریف کے درمیان سے پیدا ہوا ہو، یعنی ماں بھی اچھی ہو اور باپ بھی اچھا ہو۔ مومن بین کریمین، ایک کریم باپ ہے اور دوسرا کریم اس کی ماں ہے۔ اللہ نے فرمایا باپ بھی دیندار ہو، ماں بھی دیندار ہو، ان سے جو اولاد ہوگی وہ اللہ تعالیٰ اس کو سب سے اچھا بنایا کرتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اولاد کی تعلیم و تربیت کی ابتدا ہمیں شادی کے پیغام سے شروع کرنا چاہیے۔ کھیتی اچھا ہو اور باغباں بھی اچھا ہو، یہ بھی مومن ہو، متقی پرہیزگار، یہ بھی عابد و زاہد ہو۔ اگر دونوں درست ہوں گے تو یقیناً اولاد اچھی ہوگی، وفادار ہوگی، سماج کے لیے بہتر ہوں گے، خیر و برکت کا ذریعہ بنیں گے۔ اسی لیے کسی نے پوچھا کہ محدث سے بتائیں کیا دنیا میں ایک ہی بخاری پیدا ہوا؟ ایک ہی بخاری پیدا ہوا؟ جس کو دیکھو امام بخاری، امام بخاری، امام بخاری، اسی کا رٹ لگا رہے تھے۔ بخاری کے علاوہ اور کوئی انسان ہی نہیں پیدا ہوا، منصف پیدا ہوئے، احمد بن حنبل پیدا ہوئے، فلاں پیدا ہوئے، فلاں، لیکن سارا چرچا بخاری کا کیوں ہے؟ تو صاحب مجیب نے جواب دیا
بات اصل ہے حدیث تو بہت پڑھنے والے نکلے، لیکن بخاری کو جیسی ماں جیسا باپ ملا دنیا میں کسی کو ملا ہی نہیں۔ یہ مومن بین قریبین، مومن تو دینداروں کے نزدیک، اسی لیے نیک دیندار عورت جب آپ نے سمجھ لیا یہ کہ بچے کو دین پر، منہج پر، عقیدے پر اور معاشرے کے لیے ایک اچھا انسان بنانا ہے تو اس کے لیے دونوں کو اچھا ہونا ضروری ہے۔ اب آئے ماں کی طرف، میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام سامنے ارشاد فرمایا، حضرت ابو مزینہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خیر نسائکم، خیر نسائکم، تمہاری عورتوں میں سب سے اچھی خاتون، سب سے اچھی عورت وہ ہوتی ہے جس کے نہ چند خوبیاں پائی جائیں۔ نمبر 1 الودود، نمبر 2 الولود، نمبر 3 الآتیہ، نمبر 4 المعاتیہ، نمبر 4 المعاشیہ۔ 4 خوبی جس عورت میں ہوگی انشاءاللہ وہ سب سے اچھی ہوگی۔ خیر نسائکم، تمہاری عورتوں میں سب سے اچھی عورت وہ ہے جس میں 4 باتیں پائی جائیں۔ اور غیر شادی شدہ لوگ پھر نوٹ کر لے ذرا، کیا خیال ہے، تاکہ رشتہ ڈھونڈے تو ایسے ہی ڈھونڈے، اور جو بیچارے کر چکے ہیں بس اللہ ہی سے دعا کرے کہ چاروں چیز والے مل جائے، دعا کرو۔ لیکن جن کی شادی نہیں ہوئی ہے انہیں چاہیے کہ یاد رکھیں، شائقم، میرے امت کے لوگوں، تم میں سب سے اچھی عورتیں وہ ہیں، نمبر 1 الودود، جو خوب زیادہ سے زیادہ محبت کرنے والی ہو، بچوں سے، اپنے شوہر سے، خاندان سے جتنی زیادہ الفت و محبت ہوگی اتنا ہی گھر میں امن و امان ہوگا۔ نمبر 2 الولود، زیادہ سے زیادہ بچے والی ہو۔ مشکل ہے، سب سے بڑا مشکل ہے، سب کرنے کے لیے یہ نہیں، کیوں ہم 2 بچے ہوتے ہیں گھر میں اچھے، یہ بڑا چکر ہے، وہ 2 سے زیادہ نہیں، اور وہ تو جاتے جاتے اب 1 پر آ گئی بات، بس 1 ہی بچہ کافی ہے، اللہ اکبر۔ اور انتظار کرو، انتظار کرو، آگے آئے گا ہمیں ریڈی میڈ بچے چاہیے، بیوی سے کوئی بچہ نہ چاہیے، وہ وقت آنے والا، انتظار کرو۔ وہ ماں، اس معاشرے کی ماں اولاد کی کیسی تربیت کرے گی جس کا باپ بیوی سے نوکری کرواتا ہے اور بچے کے لیے عورت کرائے پر لیا کرتا ہے۔ آج کرائے پر عورت کرائے پر لی جا رہی ہے، کیوں؟ میڈم نوکری کرتی ہیں، ان کے پاس فرصت نہیں۔ میرے بھائیو، آپ زیادہ جانتے ہیں، آج لاکھوں پر ایک عورت بک رہی ہے ایک بچے کے لیے۔ اب جب یہ معاشرہ ہوگا تو کیا تصور کرتے ہیں ماں اچھے بچے والی ہوگی۔ خیر نسائکم الودود، تو کثرت سے محبت کرنے والی، الولود، زیادہ سے زیادہ بچے جننے والی، بچے محبت ہو، بچے زیادہ ہو، اور یہ نیت سے کہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے۔ میرے بھائیو، نمبر 3 المعاشیہ، شوہر کے لیے، بچوں کے لیے، سسرال والوں کے لیے قربانی دینے والی ہو، قربانی دینے والی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ بھائی ٹھیک ہے، ابھی تعجب کریں گے، ایک کیس ہمارے پاس ہے، 3 سال 3.5 سال شادی کے ہوئے، کتنے؟ 3.5 سال شادی کے، لیکن الحمدللہ، الحمدللہ کہو ان کے حق میں، اللہ کا فضل ہے کہ 3.5 سال میں بیوی کے ہاتھ کا ایک دن بھی ناشتہ نہیں پایا بدبخت۔ 3.5 سال میں ایک دن بھی بیوی کے ہاتھ کا ناشتہ نہیں پایا۔ اب روتے ہوئے آتے ہیں، شیخ اس کو سمجھائیں، کیا سمجھائیں گے؟ میں نے سمجھانا شروع کیا، کہا تم مدینہ کے فارغ ہو،
ہم مدینے میں 60 سال میرا باپ ہے، اس کی بیٹی ہوں میں، ہم زیادہ دین جانتی ہیں، ناشتہ پکا دینا یہ میرا کام نہیں، نوکرانی کا کام ہے۔ یہ کہہ کر کے ابھی مشکل سے 2.5 مہینے کا واقعہ، المعاشات، الودود، الولود، المعاشیہ، قربانی دینے والی ہو، ہمدردی کرنے والی ہو، ساس سے، سسر سے، گھر والوں سے، بیٹے سے، بیٹیوں سے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھی قربانی دینے والی ہو۔ نمبر 3 المعاتیہ، اللہ، المعاتیہ، شوہر اگر کوئی بات کہہ دے تو انکار نہ کرے، اس کے حکم کو بجا لانے والی ہو، فرما برداری کرنے۔ یہ 4 ہو گئے، لیکن شرط ہے اذا تقین اللہ، یہ 4 خوبیاں کسی عورت میں ہو، سب سے باکمال عورت ہے وہ، شرط ہے کہ دل میں تقوی ہو۔ اگر تقوی نہیں ہے تو 4 خوبیوں میں سے کوئی خوبی اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ دعا کرو اللہ سب کو تقوی عطا کر دے، اور جہاں تقوی آ جائے، ہمیں بات یاد آئی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الزہد الکبیر کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں جو سننے کے لائق ہے۔ کہتے ہیں ایک خاتون آئی، بوڑھی عورت آئی، آنے کے بعد کہتے امام صاحب میں بیوہ ہوں، بچے ہیں، کرائے کے مکان میں رہتی ہوں، ہمارے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، ایک عرصہ گزر گیا، میں چرخہ یعنی سوت تیار، چرخہ سے روئی کہیں سے لیتی ہوں اور چرخے پر سوت تیار کر کے بیچتی ہوں اور بازار میں لے جا کے بازار والوں کو دیتی ہوں۔ تو کہا بہت اچھا حلال کمائی ہے۔ کہا نہیں بہت اچھا نہیں، مجھے ایک اشکال ہے، یہ تقوی ہوگا تب۔ ہمیں ایک ڈاؤٹ ہے، آج اس طرح ایک ڈاؤٹ ہے۔ کیا ڈاؤٹ ہے؟ کہنے لگی کہ میں غریب عورت ہوں، دن میں جتنا چرخہ چلاتی ہوں، جتنا سود تیار ہوتا ہے اتنا بیچنے کے بعد جو قیمت ملتی ہے گھر کا خرچہ نہیں چلتا۔ کیوں اللہ نے شوہر کو اٹھا لیا، میں کا بھی غریب، سسرال بھی غریب، سارے بچوں کو لے کر زندگی گزارتی ہوں۔ تو کہا پھر کیا کرتی ہو؟ کہا رات کو اپنے چھت پر چڑھ جاتی ہوں اور چاندنی میں، اتنا پیسہ نہیں کہ میں چراغ جلاؤں، تو چاند کی روشنی میں دھاگا تیار کرتی ہوں، تو اس میں کہیں 19-20 ہو جاتا، کہیں موٹا یا کچھ نقص آ جاتا ہے۔ تو کیا ہم بیچیں تو 2 قیمت میں بیچیں اور بتا دیں بھائی یہ رات کا ہے، یہ 500 کا ہے، 500 کا، یہ دن والا ہے، یہ 600 کا ہے، اور رات والا جو ہے ہو سکتا ہے کہ کہیں مسٹیک ہو تو عیب دار ہوگا، تو میں اس کو 5 میں بیچتی ہوں، دن والا مہنگا اور رات والے کے ریٹ گھٹا دیتی ہوں، کہ ہمارے لیے گنجائش ہے کہ ایک ہی ریٹ میں دونوں کو بیچ دوں۔ ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ دن کا تیار کردہ ہے اور یہ رات کا تیار کردہ ہے۔ اللہ اکبر۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس خاتون کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے، کیسی مخلوق ہے اور کیسی عورت ہے، کس کی بیٹی، کس کی بیوی، کس کی بہن، جو اتنا دیندار، ایسا تقوی اللہ نے دل میں دیا ہے کہ سود میں، رات اور دن میں اس کو شکر کچھ فرق آ جاتا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو ایک ہی ریٹ میں دونوں کو بیچو تو اللہ رب العالمین کے ہمارے پکڑ ہو جائے۔ احمد بن حنبل نے کہا میری بہن اگر آج تک تم نے یہ دستور باقی رکھا ہے تو تمہارا یہ دستور ہے، آئندہ بھی بتا دیا کرو۔ چلی گئی۔ احمد بن حنبل نے اپنے غلام کو بلایا، کہا ذرا دیکھو اتنی تقوی شعار اور ایسی امانت دار عورت کس ماں نے چلا ہے، کس باپ نے اس کی پرورش کی ہے، اس کی تعلیم و تربیت کہاں سے ہوئی ہے؟ زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا تقوی رکھنے والی عورت ہمارے خدمت میں ہمارے پاس آئی ہے۔ گئے پیچھے پوچھنا شروع کیا تو معلوم پڑا کہ یہ بیٹی جو ہے، یہ عورت جو مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی ہے، یہ وقت کے قاضی، تہجد گزار، دین آج سے 50 سال پہلے جو مر چکے ہیں ان کی بیٹی ہے، اور ان کی ماں جو ہے کبھی اس کی تہجد کی نماز نہیں چھوٹی تھی۔ احمد بن حنبل نے کہا ہاں یہ ہے، اگر ماں باپ دیندار ہو اور تقوی شعار ہو تو اولاد بھی اسی رنگ میں رکھ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اور اس سے بھی عجیب غریب چیز،
اللہ رسول فرمایا سب سے بہترین عورت ہوگی معاشرے کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے سسرال کے لیے، اپنے پڑوس کے لیے، اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے اور ان کی صحیح رہنمائی کے لیے سب سے اعلیٰ درجے کی عورت ہوگی جس کے اندر 4 خوبیاں پائی جائیں، بشرطے کہ تقوی اس کے اندر ہو، تقوی ہو۔ امام ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص جہاد میں گیا، شہید کر دیا گیا، مغرب کا وقت تھا، عورت بیوی اس کی مجاہد کی چولہا جلا کر کے آٹا گوندھ رہی تھی، بچے بھوکے انتظار کر رہے تھے، اور عورت توا آگ پر رکھی ہوئی ہے کہ توا گرم ہو اور جلدی ہم آٹا گوندھیں اور روٹی پکا کے اپنے ان یتیم بچوں کو کھلائیں اور ان کا پیٹ بھر کے سلائیں، ان کو انتظار کر رہی ہے۔ ابھی چراغ جل رہا تھا، چولہا جل رہا تھا، ادھر آٹا گوندا جا رہا تھا۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور کہا حضرت بیش بتایا تمہارے شوہر شہید کر دیے گئے۔ اچانک خبر آئی کہ تمہارا شوہر میدان جنگ میں شہید ہو گیا۔ بیوی کہتی انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ پڑھی، اللہم اجرنی فی مصیبتی دعا پڑھی، اور دعا پڑھنے کے بعد اسی وقت چولہا بجھا دیا، چراغ بجھا دیا، لائٹ بل کر دی۔ اگر پھر تقوی آ جائے تب ساری چیزیں روک دی، بچوں کی بھوک کو نہیں دیکھا، وقت کو نہیں دیکھا، اسی وقت اس نے چراغ بجھایا، چولہا کی آگ بجھا دی، توا اتار لیا، آٹا رکھ دیا، اور اپنے بچوں کو لے کر کے کنارے جا کے روتی ہوئی بیٹھ گئی۔ بچوں کی کچھ رونے کی آواز آئی، اس گھر میں دیکھا چراغ بجھا ہوا، اچانک کیا ہو گیا؟ پاس کی عورت آئی، ادھر آئی، ادھر آئی، ادھر سے لوگ آئے، کیا ہوا؟ تو دیکھا کہ عورت اپنے سارے یتیم بچوں کو چپ کرا رہی ہے، چمٹا رہی ہے، اور ایک اندھیرے میں دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ سارے لوگوں نے پوچھا باجی کیا ہوا؟ کہا ابھی بھی خبر آئی کہ میرا شوہر شہید کر دیا گیا۔ کہا رے چراغ جلا لو، ابھی تک تمہارے گھر میں چولہا سب چیز چل رہی تھی، ابھی کیا ہوا؟ تو روتی کہتی ہے جب تک ہمارا شوہر زندہ تھا اس کی ساری چیز ہماری تھی، ساری چیز ہماری تھی، ابھی پتا چلا شوہر انتقال کر گیا۔ شوہر کے انتقال کر جانے کے بعد جو چراغ میں جلا رہی ہوں اور جو آگ جلا رہی ہوں یہ سب وراثت میں چلا گیا، اور وراثت اب میرا اکیلا نہیں رہ گیا، یہ پورے ماں باپ بچوں کو سب کا حصہ لگ گیا۔ اب میرے لیے حلال نہیں جب تک کہ وراثت تقسیم نہ ہو جائے۔ کیا دنیا میں کوئی انسان اس کی نظیر پیش کر سکتا ہے کہ عورت اتنی تقوی شعار، ایسی ماں جس بچوں کی پرورش کرے گی کیوں نہیں اچھے ہوگی؟ وہ ایک بڑا عجیب سا بتائیں کہ ایک عورت چراغ بھی نہیں استعمال کرنا چاہتی، بھوکے بچوں کو چمٹا رہی ہے، تسلی دے رہی ہے، لیکن آگ جلا کر کے کھانا پکا کر کے بچوں کو نہیں کھلا سکتی، صرف اس بنا پر کہ یہ سب مال اب میرا نہیں رہ گیا، اس میں سارے وارثاں کا حصہ لگ گیا ہے۔ اب وراثت تقسیم ہوگی یا وارثین ہمیں اجازت دیں گے تب میں میرے لیے حلال ہوگا اور تب میں اس کو استعمال کروں گی۔ اسی لیے اللہ رسول نے ساتھ فرمایا اے لوگو، مومن ایک انسان المرأة خیر الدنیا کلها متاع، ساری دنیا سامان ہے استعمال کرنے کی، لیکن وہ خیر و متاع الدنیا المرأة الصالحہ، ساری
کائنات میں سب سے بڑی دولت اگر ایک عورت کو مل سکتی ہے تو یہ ہے کہ دیندار تقوی شعار عورت آ جائے. ذرا بتائیں اس عورت نے اپنی اولاد کو حرام سے غلط چیزوں سے کیسے بچایا؟ اب ایسی ماں کے بچے جو ہوں گے سب ولی ہی پیدا ہوں گے. دعا کرو اللہ ہمیں بھی اور آج ہماری ماں اور بہنوں کو بھی ان 4 خوبیوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ تقوی نصیب کر دے. اور جہاں عورتوں کے اندر تقوی آ جائے گا وہ بچوں کی اصلاح بھی کرے گی, معاشرے کی تصلیح بھی کرے گی. کیوں؟ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. اے ایمان والو, ایمان اور عمل صالح کے ساتھ تمہارے اندر تقوی آ جائے تو اللہ رب العالمین تقوی کی برکت سے تمہارے معاشرے کی ساری اصلاح کر دیں گے. دعا کرو اللہ تعالی ہمیں تقوی نصیب فرمائے. میرے بھائیوں, اسی لیے نبی علیہ السلام نے متعدد روایات میں متعدد احادیث میں تاکید کی کہ اولاد کی دیکھ بھال, اور بلکہ حدیثیں بیان کرنے کے پہلے ساری چیزیں سمجھ جائیں دوستو کہ سب سے پہلا تربیت کا مدرسہ جو ہوتا ہے تعلیم کا وہ ماں کی گود ہوتی ہے. ماں اگر اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرے, تقوی ہو, دین ہو, بیوی کے اندر ماں کے اندر اگر دین ہو, اسلام کی فکر ہو تو یقیناً انشاءاللہ وہ اولاد کی صحیح تربیت ہوگی. لیکن پھر میں کہوں گا یہ ابتدا سے دیکھنی پڑے کہ ہمارے اندر تقوی آ جائے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے ساتھ فرمایا اے اولاد کو امانت سمجھو دوستو, امانت سمجھو. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. قیامت کے لوگوں تم میں ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ہر آدمی کو اس کے ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا. فالمرأة راعیۃ علی اہل بیتہا. اور عورت اپنے شوہر کے گھر والوں کی ذمہ دار ہے. وہی مسئولۃ عن رعیتہا. اور عورت سے پوچھا جائے گا اس کے ذمہ داری کے متعلق کہ تم نے اولاد کی تربیت کیسے کی تھی. اسی لیے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ سنن کبریٰ اور شعب الایمان للبیہقی میں عبداللہ بن عمر بن الخطاب سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں قیامت کے دن حشر کے میدان میں, میرے بھائیوں, حشر کے میدان میں جب قیامت اللہ حضرت جمع کرے گا, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک طرف باپ کھڑا ہوگا, دوسری طرف ماں کھڑی ہوگی, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیچ میں ان کی اولاد کو کھڑا کرے گا. اللہ تعالیٰ باپ سے پوچھے گا اس کو تم پہچانتے ہو کون ہے؟ اللہ یہ میرے بچے ہیں. ماں سے پوچھے گا یہ کون ہے بچے معلوم ہے؟ اللہ یہ میری اولاد ہے, میں نے ان کو پالا ہے, پوسا ہے, بڑا کیا ہے. اور بچوں سے بھی پوچھے گا ان دونوں کو پہچانتے ہو دائیں بائیں کھڑے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں, یہ میری باپ ہیں, یہ میری ماں ہے. پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا ماں باپ سے ماذا ادبتہم وماذا علمتہم. پہلے اپنا حساب دینے کے پہلے یہ بتاؤ ہم نے تمہیں اولاد دیا تھا, ماذا ادبتہ وماذا علمتہ, تم نے اولاد کو کون سا ادب سکھلایا تھا اور کون سی تعلیم دی تھی, یہ سب سے پہلے پوچھا جائے گا. فإنک مسئول عنہم, ان کے بارے میں تجھے سوال کیا جائے گا. اسی لیے آپ کریں گے نگاہ ڈالیں گے تو امام بخاری کی میں نے بات بتائی, دنیا میں بعض سلف کہتے ہیں جتنے بھی باکمال شخصیات گزری ہیں چاہے مرد ہو یا عورت, سب کے پیچھے عورت کا کردار ہوتا ہے, ماں کا کردار ہوتا ہے. مثلا امام سفیان ثوری کو لے لے. امام سفیان ثوری کوئی معمولی امام نہیں تھے, یتیم تھے, ان کی پوری پرورش ان کی ماں نے کیا, امام بن گئے. اور لوگ کہتے تھے کہ پوری دنیا کا سب سے بڑا انسان اگر میرے ہاتھ میں ہوتا امیر بنانا تو میں امام سفیان ثوری کو بناتا. امام مالک رحمت اللہ علیہ ان کے پیچھے سارا کردار ان کی ماں کا تھا. اور ماں کا بھی کیسے, اپنے سے پڑھائیں, دوسروں سے پڑھائیں. بچہ پڑھ لیا, جب حدیث کے درس میں جانے لگا تو کہنے لگی بیٹے ایسے نہیں جا سکتے, ذرا غور سے سننا. آج ہمارے بچے بیٹے ایسے نہیں جاؤ, کیا ہے
بیٹے تم حدیث پڑھنے کے لیے جا رہو، حدیث کی مجلس میں شامل ہونے جا رہو، تو امی جان کیا کرنا ہے؟ پہلے بیٹے غسل کرو، نہلایا دھلایا غسل دلایا، غسل دے کر تیار ہوئی تو کپڑا پہنایا اور امامہ باندھا، پگڑی باندھی۔ کیوں؟ اس زمانے میں محدثین عام طور پر امامہ باندھتے تھے۔ دیکھیں، ایک تو تعلیم دینی ہے اور دوسرے ان کے لباس تک کی فکر ہے۔ میرا بیٹا عالم بن رہا ہے تو اس کو لباس بھی علماء کا پہنائیں۔ اور آج کی ماں دکان پر جائے گی تو سوچتی ہے، دکان پر جائے گی تو سوچتی ہے سب سے چیمپئن کرکٹ کھلاڑی کے ڈیزائن کی پینٹ کون ہے، شرٹ کون ہے۔ بال کٹانے کے لیے جائے تو دیکھے کہ ہاں فلاں فلم اسٹار کے سر کے بال کے کیسے کٹیں گے۔ اگر روکا جائے، ارے بچوں کو کیا فرق پڑتا ہے، یہی سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ ذرا سوچو، امام مالک رحمت اللہ علیہ کی ماں اگر دیندار ہے، بیوہ ہے، اس کے باوجود اولاد کی فکر اتنی ہے، نہلاتی ہیں، دھلاتی ہیں، خوشبو لگاتی ہیں، علماء کا کپڑا پہناتی ہیں، اور ٹوپی پہن کے جانے لگے نہیں سارے علماء امامہ باندھتے ہیں، ہم اب تم کو عالم بنانا چاہے تو محدث، تو آج بچپنے ہی سے محدث کا لباس استعمال کر لو۔ ہم کو تو ماشاءاللہ ایک صاحب ہم سے کہنے لگے آپ لندن جاتے؟ ہاں۔ ارے یہی کرتا پاجامہ داڑھی رکھے، میں کہا کیا ہوا؟ نہیں ہم تو گئے تھے تو پہلے سفاری سوٹ سلائے تھے تب گئے، اور اللہ کا ہوا واپس لوٹا دیے گئے، داخل نہیں ہوتے لوٹا دیے گئے۔ یعنی آدمی سوچتا ہے جہاں ہم جائیں وہی کلچر، وہی لباس ہمارا ہو۔ ہماری ماں اور بہنوں اور آپ حضرت سوچیں، ایک ماں چاہتی کہ ہمارا بیٹا محدث بنے، تو جس دن کلاس میں جا رہا اسی دن اس کو محدثین کا لباس پہنا دی۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو ذرا دیکھو، ان کی ساری تربیت ان کی ماں نے کیا ہے۔ اللہ اکبر، کیسے کیا؟ اتنی تربیت کیا، مصر چھوڑا، دمشق چھوڑا، شام چھوڑا، اپنے بچے کی تعلیم کے لیے مکے لے کے آئی، اور امام شافعی کو تعلیم دلانا شروع کیا۔ پیچھے پیچھے کوشش کرتی رہی، یہاں تک کہ 7 سال میں بچہ پورا قرآن کا حفظ کر لیا۔ اور آگے کہتی حدیث پڑھ لینے کے بعد موطا کو یاد کرنا شروع کیا۔ مکے میں رہ کر کے پوری موطا امام مالک حدیث کی کتاب میرے بیٹے 11 سال میں یاد کر لیا۔ میرے بھائی، ماں اگر سوچ لے ہاں ہمیں بچے کی صحیح تربیت کرنی ہے، باپ تو دبئی میں رہتا ہے، سعودیہ میں رہتا ہے، بامبے میں نوکری کرتا ہوگا، 24 گھنٹے باہر، اور ماں بیچاری 24 گھنٹے اولاد کے ساتھ ہے۔ اس لیے بہت بڑا حق ہوتا ہے ماں اپنی اصلاح کرے اور اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کرے۔ آپ جتنے باکمال دیکھیں گے، ہر باکمال شخصیت کے پیچھے اگر کسی کا کردار ہے تو ایک ماں کا کردار ہے۔ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ کے شاگرد، ان کے پیچھے سارا کردار ان کی ماں کا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے پاس چٹھی آ چکی ہے اور آپ لوگ بھی شاید تھک گئے ہوں گے صبح سے سنتے سنتے، اسی پر ہم بات کو ختم کرتے ہیں، لیکن دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں خود بھی اور ہماری ماں اور بہنوں کو بھی توفیق دے کہ اولاد کی صحیح تربیت کریں۔ یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اور بلکہ بتائے، یہ تو کوشش کرنی ہے۔ آج 2 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، 2 قسم کے۔ ایک ہیں سوچتے ہیں ہمارا بچہ مولانا صاحب سے دعا کریں، ہمارے پاس بہت لوگ مولانا ذرا بچہ ہے، دعا کریں آپ جیسا عالم بن جائے، لے کے آتے آپ جیسے۔ تو میں کہہ دوں گا پہلے جامعہ سلفیہ پڑھنے کے لیے یا محمدیہ بھیجیں، نہیں وہاں کا کھانے پینے کا انتظام درست نہیں ہے۔ بنانا چاہتے ہیں، اولاد کی صحیح تربیت کرنا چاہتے ہیں، لیکن اسباب نہیں اپنا، صرف دعاؤں سے کام چلانا چاہتے ہیں۔ اب ایسا تو نہیں اللہ تعالیٰ اس کے بیٹے کو عالم بنا دے، محدث بنا دے، تو ہم دعا کرتے ہیں اور وہی محدث بن جائے، آپ چاہیں بچہ محدث بن گیا۔ تو دوستو، ایک تو تدبیر بھی اختیار کرنی ہے، نمبر 2 دعا کرنی ہے۔ آج کچھ لوگ دعا کرواتے ہیں لیکن اسباب نہیں اپناتے، اور کچھ لوگ اسباب اپناتے ہیں تو دعا نہیں کرتے۔ اولاد کی صحیح تربیت کے لیے والدین کی ذمہ داری ہے کہ دعا کریں، ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین
وجعلنا للمتقین اماما رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. ہم تو کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دینا، معاف کر دینا. بیٹا ایک سیٹ ڈگری کر کے آیا، اللہ اس کو ایک اچھی سے نوکری دلوا دے. ہم کچھ اور تو ہم آتے ہیں بے نمازی اولاد کے حق میں کبھی نہیں کہتے بیٹا میرے اللہ میرے بیٹے کو نمازی بنائے. میرے بھائیوں دعا بھی کریں، دوا بھی کریں، کوشش بھی کریں، مائیں بہنیں کریں تو ضرور انشاءاللہ بیٹیاں بھی اچھی نکلیں گی اور بیٹے بھی اچھا نکلیں گے، عالم بھی بنیں گے، فاضل بھی بنیں گے، آپ بھی تو زاہد بھی بنیں گے اور اس کے حلال کا اہتمام بھی کریں گے، اور پھر مرنے کے بعد ختم دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. نہیں سمجھے؟ اگر بچوں کی صحیح تربیت کیا تو مرنے کے بعد قرآن خوانی تیجا 40واں اور ختم شریف دینے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ ان کو ضرورت ہے جن کے بچے بے نمازی ہیں. اگر ہمارا بچہ دیندار ہوگا اور صدقے جاریہ ہوگا، جب بھی دعا کرے گا اپنے لیے آپ کے لیے تو میں نے کہا ساری بدعات سے بھی محفوظ رہیں گے. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.